بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وقفى السلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہر مخلوق کا کوئی خلیق ہے، ہر مجنون کا کوئی ظالم ہے. غرض دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہے. اگر ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا کوئی جہاز دکھائی دیتا ہے تو وہ کسی کارخانے میں تیار کیا گیا ہے. اگر ہمیں سمندر میں کشتی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ کسی فیکٹری میں بنائی گئی ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح، اتنا لمبا چوڑا گول آسمان، دلیل کہا، ندیاں، درخت، پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آئے گا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ میرے دوستو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر گھڑی گھڑی بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، اگر کوئی عمارت اس کے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، تو بلا شبہ آسمان اور زمین، انسان و جنات کے وجود اور دیگر مخلوقات سے بھی کسی بڑی ذات اور طاقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے ارد گرد پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے. برادران ملت، اب ذرا آئیے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کی طرف لے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کی وجاہت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کیا ہے. سورہ جاریات اٹھا کر دیکھو خدا کیا فرمائے ہیں. اس روئے زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو اور خود اپنی ذات میں غور کرو تو خدا کے وجود پر ایک نہیں سینکڑوں دلائل تم کو مل جائیں گے. اور اگر تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ. میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جس میں عبادت کا دھوکہ کہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، اور جس میں عبادت کا دھوکہ کہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا عنوان علم کی اہمیت. آج زمانہ تعلیم بہت ترقی کرتا جا رہا ہے کیونکہ تعلیم کی طرف ہر قوم کی توجہ ہو گئی ہے. تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم ہی قوموں کا مستقبل روشن کرتی ہے، ترقی لا کر کام جنگ کرتی ہے. تعلیم ہی بستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتی ہے. تعلیم انسان کو باکردار بااخلاق بناتی ہے. یا یوں کہیے، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کر کے ترقی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے اور علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے اور آخر ریورس سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے رپے لگاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، میرے ہاتھ میں ہے قلم، میرے ذہن میں ہے اجالا، مجھے کیا ہوا سکے گا ظلمتوں کا پارا. محترم سامعین، ہمارے نبی نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. اور ایک جگہ فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اسی علم کی بدولت انسانوں کو اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اسی علم کی بدولت اللہ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت بخشی. مسلمانوں، ہوش میں آؤ، غفلت کی چادر اٹھاؤ، بھوکو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی ضرورتوں کو کم کرو. شادی اور بوڑھے وغیرہ میں اپنا قیمتی مال خرچ مت کرو، بلکہ اپنی اولاد کی دینی و دنیاوی تعلیم پر خرچ کرو. ان کے اخلاق قرآن و حدیث کے موافق ہو. اس لیے میں کہتی اپنے مکتب بچوں کو بھی جس جہاں ہر طرف سے تربیت کی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو علم سکھانے اور اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ. اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دل کا سکون ہے، نماز مومن کی راز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز. اگر وہ اچھی یا بری نکل آ جائے تو پھر باقی اعمال بھی اتنے ہی نکل آ جائیں گے.
اگر وہ پوری نکل آ جائے تو انسان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا وہ کہتے رہے الصلاۃ والصلاۃ امتی امتی، ہے میرے امت نماز نہ چھوڑنا، چاہے جان چلی جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں تقریر کا عنوان ہے حجاب کی ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں حجاب مسلمانوں عورتوں کے لیے ایک فریضہ ہے جو اللہ میں الہی کی طرف ادا کرتی ہے، مگر آج اسے مسئلہ بنا کر اٹھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادی مسلمانوں عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھے، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائے تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث سامعین، حجاب امت مسلمہ کا شعار مسلم خواتین کا وہ فخر و امتیاز اور اسلامی معاشرے و مقاصد کی ادا کرنے کا ذریعہ تھا اور ہے۔ اس ماہ کی سالہ سال کی سازشوں کے نتیجے میں آج بھرپور حملوں کی جد میں مسلم دنیا کو پاکیزگی کی سطح پر بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ قرار کرنا شیطانی کتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے۔ پردے کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے اور طرح طرح سے برقع اور حجاب کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حجاب عورتوں کو پاکیزگی نہیں حفاظت بھی عطا فرماتی ہے۔ پردہ عورت کی جنت ہے اور شرم حیا اس کا زیور ہے۔ اس زیور کی حفاظت بھی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ میں ایک شعر پر تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ سر کٹا سکتے ہیں اپنا سجنا نہ چھوڑیں گی بیٹیاں امت مسلم کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔